آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہوتے، نہ آپ تحقیق کرتے ہیں، بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ ذرا میری بات کی تحقیق بھی کر لیا کریں۔ اب ایک اور مولوی صاحب، میں نے یہاں بڑا عرصہ پہلے یہ جو ہے خیر سے طارق جمیل نامی مولوی، اس کے خلاف میں نے بات کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس بنیاد پر کی تھی جب اس نے صحابہ کرام کے خلاف بات کی تھی۔ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہ تھا نہ ہے۔ اس میں سے بھی دو باتیں خاص کر کہ جب اس نے یہ بات کی کہ جو شخص صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے، میرا دل نہیں کہتا ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے بات، میں خلاصہ دوں۔ میں نے کہا تھا میرا باپ بھی صحابہ کے خلاف بات کرے گا تو میں اسے کافر کہوں گا۔ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے، اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، تو اب اگر کوئی شخص حضور کے صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اس نے مولا کے لفظ، یہ 18 ذوالحجہ کو وہ عید آ رہی ہے جو وہ مناتے ہیں رافضی، ہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو وہ اس نے کہا کہ یہاں جو مولا ہے اس کے معنی یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ شیعہ جو حضرت علی کو مولا کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں، ہم غلط کہتے ہیں۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ شیعہ صحیح راستے پر ہیں، ہم غلط راستے پر۔ ایک نمبر 3، اس نے ایک کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت۔ اب آپ کو توجہ نہیں دیتے، نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، نہ آپ کتاب لیتے ہیں نا۔ اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کی اتنی تعریف نہیں ہے جتنے تشیع کی کتابوں میں ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ طارق جمیل پٹڑی سے اتر گیا، یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو چاہیے علماء کے پاس جائے اور اپنی اصلاح کرے۔ اس وقت یاد ہوگا حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ تھا، یہ سندھ کے دورے پر گئے تو علامہ صاحب نے بلوا لیا، ہاں جی مجھ سے بات کرو۔ اب علامہ تو علامہ تھا، تو انہوں نے اس کو خوب مطمئن کیا، ان کی تمام باتوں کا جواب دیا، پھر یہ چپ رہا۔ پھر علامہ علی شیر حیدری جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ بولنے لگا، پھر بولتا رہا۔ اچھا اور بھی کہ دیکھو اسلام کا جو حکم ہے خدا کے لیے اس کو پر غور کرو نا، کہ کیا ایک جوان بچی جو اس کی اپنی بچی ہو اور لوگوں کے سامنے کیا وہ اپنی بچی کو پیار کر سکتا ہے؟ ایک بات شریعت اسلام میں تو طارق جمیل کہاں سے اسلام لے آیا ہے جو مہک مل سے پیار کرتا ہے، جفیاں ڈال رہا ہے سب کے سامنے، باقیوں کو یہ کر رہا ہے وہ کرے، اس لیے ہم تنقید کرتے ہیں۔ ہمیں حق ہے تو راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ خیر میں تو ایک عرصے سے باتیں کر رہا ہوں، مجھ سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو گئے، ہونے دو، جو بات سچ ہے وہ کہنی ہے، اللہ ہم سے جھوٹ نہ کہلوائے، یعنی ایسی بات نہ ہو جو الزام ہو، سچ سچ۔ پھر اندرونی کہانی میں نہیں چھیڑنا چاہتا تبلیغی جماعت کے حوالے سے، جو تبلیغی جماعت والے ہیں اندرونی طور پر ان سے پوچھ لیجیے۔ اب مانسیرا میں انہوں نے بے عزت کر کے طارق جمیل کو نکال دیا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے حاجی عبدالوہاب کا جنازہ پڑھانے لگا تھا تو انہوں کو بھی نہیں پڑھانے دیا، یاد؟ اس دور سے کام شروع ہو گیا تھا کہ ان کو تبلیغ کرنے کی، یعنی اس تبلیغ کے سٹیج پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ چلتا رہا سلسلہ اندرونی طور پر، میرے علم میں تھا۔ اب کیا مانسیرا میں 2 دن پہلے چلا گیا ایم پی اے کے پاس، ایم کے پاس، اور پھر جایا تو جماعت والا نے اس کو سٹیج سے اتار دیا، نہیں آنے دیا۔ مختلف قسمیں ہوتی ہیں بات کرنے کے۔ میرا موقف یہ ہے کہ میں نے اپنے اس مائنڈ سے، دماغ سے سوچا ہے، غور کیا ہے، چیک کیا ہے، جس نے بھی حضور کے صحابہ کی توہین کی ہے،
یا توہین کرنے والوں کو یوں گلے ملا ہے، بس اس کا زوال شروع ہے۔ ہم نے اس کا زوال دیکھا ہے، اس لیے میں طارق جمیل یا طارق جمیل جیسے مولوی جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والوں کے خلاف نہیں بلکہ سب و شتم کرنے والوں کو جفیاں ڈالتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ برے ہیں، یہ نیم رافضی ہیں۔